بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کی میزبان کرن حیدر مدرسہ تعلیم القرآن کی طرف سے آج ہم جس اہم ترین ٹاپک پہ گفتگو کریں گے وہ یہ ہے کہ وہ جگہ جہاں نماز کو توڑا جا سکتا ہے۔ دیکھیں مومنین اکرام، آپ اس بات سے تو آشنا ہوں گے کہ واجب نماز کو توڑنا حرام ہے۔ اگر کوئی واجب نماز کو توڑتا ہے تو وہ گناہ گار ہوگا، لیکن بعض مقامات ایسے مواقع پیش آتے ہیں کہ جہاں انسان کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی واجب نماز کو توڑے۔ بعض ایسے مقامات ہیں کہ جہاں انسان کے لیے واجب ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی واجب نماز کو توڑے۔ تو آج ہم اسی ٹاپک پہ گفتگو کریں گے۔ تو آج اس ٹاپک کو بیان کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مدرسہ تعلیم القرآن کی خواہر نور زہرا نقوی۔ جی خواہر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ ہم جس ٹاپک پہ گفتگو کریں گے وہ یہ ہے کہ وہ مقامات جہاں نماز کو توڑا جا سکتا ہے۔ تو اس ٹاپک کے متعلق میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ بتائیے گا کہ وہ کون سے مقامات ہیں کہ جہاں نماز کو توڑا جا سکتا ہے؟ جی، سب سے پہلے میں کہوں کہ آپ نے بہت اچھا ایکسپلین کیا ہے کہ واجب نماز کو توڑنا حرام ہے۔ کوئی بھی شخص اگر اپنی واجب نماز کو توڑتا ہے تو وہ شخص گناہ گار کہلائے گا۔ لیکن بعض مقامات ایسے ہوتے ہیں مومنین کہ جہاں پر ہمیں اپنی واجب نماز کو توڑنا چاہیے، وہاں پر ہمیں اپنی واجب نماز کو توڑنا ضروری ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو بتاتی چلوں کہ 4 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر ہمیں اپنی واجب نماز کو توڑنا چاہیے اور یہاں پر واجب ہو جاتا ہے کہ ہم اپنی واجب نماز کو توڑیں۔ ان میں سے سب سے پہلا موقع یہ ہے کہ ہم اپنی جان کی حفاظت کے لیے واجب نماز کو توڑ سکتے ہیں۔ جس طرح سے اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور کوئی دہشت گرد آ جاتا ہے، ایسے موقع پر اپنی جان کی حفاظت کے لیے آپ نماز کو توڑ سکتے ہیں۔ اپنی جان کے لیے یا کسی مومن کی جان کے لیے، کسی مسلمان کی جان بچانے کے لیے آپ نماز کو توڑ سکتے ہیں۔ جس طرح سے اگر کوئی بچہ کنویں میں گرنے لگا ہے تو ایسے موقع پر آپ پر واجب ہے کہ آپ نماز توڑ کے اس بچے کی جان بچائیں۔ سب سے پہلا موقع کہ جہاں پر ہم اپنی نماز کو توڑ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم اپنی جان کی حفاظت کے لیے یا کسی مومن کی جان کی حفاظت کے لیے نماز کو توڑ سکتے ہیں۔ اور دوسرا موقع جہاں ہم نماز کو توڑ سکتے ہیں وہ اپنے مال کی حفاظت کے لیے ہے۔ اس طرح سے اگر آپ اپنا والیٹ، پرس اور موبائل وغیرہ رکھ کر نماز پڑھ رہے ہیں اور وہ چوری ہونے لگا ہے تو ایسے موقع پر آپ اپنی نماز کو توڑ سکتے ہیں۔ آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے مال کی حفاظت کریں، لیکن یہ بات بھی ضروری ہے کہ آپ کا مال ویلیوبل ہو، یہ نہیں کہ 10 روپے کے لیے آپ اپنی نماز توڑ دیں۔ اور تیسرا موقع کہ جہاں پر ہم اپنی نماز توڑ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ نماز میں ہمیں پتہ چلے کہ مسجد نجس ہے، تو اب مسجد کو پاک کرنے کے لیے ہمیں اپنی نماز توڑنی چاہیے اور یہ واجب ہے۔ اور چوتھا موقع کہ جہاں پر ہم اپنی نماز کو توڑ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر قرض خواہ اگر ہمارے سے قرض کا مطالبہ کرے تو ایسے موقع پر ہمارے اوپر واجب ہے کہ ہم اپنی نماز کو توڑیں اور پہلے قرض خواہ کو اس کا قرض ادا کریں۔ تو یہ کل 4 موقع ہیں کہ جہاں پر انسان پر واجب ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی واجب نماز کو توڑ دیں۔ جی مومنین کرام، خواہر نے بہت ہی احسن طریقے سے ہمارے سامنے بیان کیا کہ وہ مقامات جہاں ہم اپنی واجب نماز کو توڑ سکتے ہیں وہ 4 موقع ہیں۔ سب سے پہلے اپنی جان کی حفاظت کے لیے یا مومنین کی جان کی حفاظت کے لیے انسان واجب نماز کو توڑ سکتا ہے، یعنی انسان کے لیے واجب ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی جان کی حفاظت کے لیے یا کسی مومن یا کسی مسلمان کی حفاظت کے لیے اپنی نماز کو توڑ دے۔ دوسرا، اپنے مال کی حفاظت کے لیے یا کسی مومن کے مال کی حفاظت کے لیے، ایسا مال کی جس کی حفاظت کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، جو ویلیویبل ہے، جو بہت امپورٹنٹ ہے، جس کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے، تو اس مال کے لیے وہ اپنی واجب نماز کو توڑ سکتا ہے۔ دوسرا، تیسرا معذرت، اگر کوئی قرض خواہ قرضے کا مطالبہ کرے اور آپ نماز کی حالت میں ہیں تو آپ کے لیے واجب ہو جاتا ہے کہ اپنی نماز کو توڑیں اور پہلے قرض خواہ کو اس کا قرض ادا کریں۔ چوتھا، کہ اگر آپ مسجد میں نماز پڑھیں اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ مسجد نجس ہے تو آپ کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ آپ اپنی واجب نماز کو توڑیں اور پہلے مسجد کو پاک کریں۔ وہاں نے بہت ہی احسن طریقے سے ہمارے سامنے بیان کیا۔ یہاں پر خواہر معذرت چاہتی ہوں، میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، لیکن یہاں پر میں ایک بات بتانا چاہوں گی کہ میں نے جس طرح کہ بتایا کہ یہ 4 موقع ہیں کہ جہاں پر انسان پر واجب ہو جاتا ہے کہ اپنی نماز توڑ دے۔ اب اگر کوئی شخص ان 4 موقعوں پر اپنی نماز کو نہیں توڑتا تو اس کی نماز تو باطل نہیں ہوتی، لیکن وہ شخص گناہ گار کہلائے گا۔ جس سے ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ جب بھی ان 4 موقعوں میں سے کوئی موقع پیش آئے تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی نماز کو توڑ کر، اگر کسی کی جان کی حفاظت کرنی ہے تو جان کی حفاظت کریں، مال کی حفاظت کرنی ہے تو مال کی حفاظت کریں،
اگر مسجد پاک کرنی ہے تو مسجد پاک کریں، اور اگر کس کو قرض دینا ہے تو ہم قرض دیں۔ جی آپ نے بہت اچھا بتایا کہ جہاں انسان کے لیے واجب ہے کہ وہ نماز کو توڑے، لیکن وہ اپنی نماز کو جاری رکھتا ہے، اپنی نماز کو پڑھتا ہے، اس کی نماز تو صحیح ہے لیکن وہ گناہ گار ہوگا۔ تو قہر آپ نے بہت ہی احسن طریقے سے بیان کیا، اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ آپ نے حقیقت میں بہت اچھے احسن طریقے سے ہمارے سامنے بیان کیا، اور واضح ہوا کہ اگر کوئی ان مقامات پہ اپنی نماز کو نہیں توڑتا تو وہ گناہ گار ہوگا۔ ہم آپ کے بہت زیادہ شکر گزار ہیں۔ تو جی مومنین اکرام، امید کرتے ہیں کہ آپ نے بھی ہمارے اس پروگرام سے استفادہ حاصل کیا ہوگا۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو ہم اگلے پروگرام میں ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔